FamilyMediation.online پر سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور تمام لوگ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں یوٹیوب چینل عائشہ احمد آفیشیل پر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال جو کہ حالیہ کچھ دنوں میں جو یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں، جو بڑا دردناک اور بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، وہ چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے ہمیں سوالات جو ہیں FamilyMediation.online پہ ریسیو ہو رہے ہیں، اور سوال ظاہر ہے کیونکہ اس واقعے کو لے کر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو ایک لیگل سٹیٹس ہے کسی بچے کا اگر والدین الگ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی سوالات آ رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں چاہتی ہوں کہ میں دونوں جو رخ ہے اس ویڈیو کو لے کر بھی، جو ظاہر ہے منظر عام پر جو نیوز میں آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں، اور ساتھ ساتھ جو کورٹس میں جو معاملات ہوتے ہیں حضانت کے، اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ چائلڈ کسٹڈی کا گارڈین کورٹ میں جاتا ہے تو گارڈین جج کی ذمہ داری بچے کو دیکھنا ہے، یعنی کہ ویلفیئر آف دا مائنر ایک ٹرم ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ جج نے دیکھنی ہے۔ والدین کتنے بھی ایک دوسرے سے خفا ہوں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، لیکن بچے کے والدین وہی رہتے ہیں۔ عمومی طور پر جو چھوٹا بچہ ہے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، وہ ماں کے پاس ہوتا ہے، اور ملاقات پہ لانے کے لیے مائیں جو ہیں وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ دوسری پارٹی کو تکلیف دیں۔ اسی طرح جو والد ہیں، اگر ان کے پاس بچوں کی کسٹڈی ہے اور انہوں نے ملاقات کے لیے لے کر آنا ہے تو وہ اس میں تھوڑی سی کوتاہی برتتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں خرچے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ظاہر ہے والد نے خرچہ دینا ہے بچوں کا، تو وہ اس کو تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں، اور پارٹیز جو ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے خفا ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے ناراض ہوتی ہیں، ان کی علیحدگی ہوتی ہے، فیملی کے معاملات ہوتے ہیں بیچ میں، تو وہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے بچوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط طریقہ ہے، کیونکہ آپ دونوں کا مستقبل ان بچوں کے ساتھ ہے۔ بچے نا سمجھ ہوتے ہیں، ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے اپنی تکلیف کو، لیکن ان پر یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گی جس ایشو کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے، وہ ہے مینٹل ہیلتھ کا ایشو۔ جب بھی کوئی بھی کیس کورٹ میں جاتا ہے تو وہ ایک دن میں، 2 دن میں، 1 مہینے میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، بہت مہینے لگ جاتے ہیں، اور ان کے دوران ظاہر ہے خرچہ بھی ہوتا ہے، اس میں آنا جانا، کورٹس میں جو آپ کے معاملات ہیں وہ دیکھنا، اسی طرح خواتین کے لیے ظاہر ہے کچہری آنا، یہ بہت سارے معاملات ہیں جو مشکل ہوتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے، یعنی کہ جو ذہنی تناؤ کا شکار آپ ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک بہت خطرناک صورتحال اس وقت ہم اس کراچی کے واقعے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ کے درمیان کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو کوشش یہی کریں کہ پہلے تو ظاہر ہے ہمارا بڑا اچھا خاندانی نظام ہے، بڑے بیٹھ جاتے ہیں اور چیز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ ادھر سے آگے نکل جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ماہر ثالث کے ساتھ بیٹھیں اور دونوں فریقین مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کورٹ بالکل ایک آخری راستہ ہونا چاہیے، جب آپ کا معاملہ کسی طرح نہیں بیٹھ کر ہو سکتا تب کورٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے، تناؤ بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک پارٹی ہارتی ہے اور دوسری جیتتی ہے، جبکہ میڈیشن کے اندر، مسالتی عمل کے اندر دونوں فریقین مل کر اپنا مسئلہ جو ہے وہ خود سالو کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی نشو و نما کے لیے یہ بات ضروری ہے، ذہنی نشو و نما بھی اور جسمانی نشو و نما بھی، کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ رکھا جائے۔ ان کے لیے یہی بات بہت مشکل ہے کہ ان کے والدین ایک دوسرے سے الگ رہ رہی ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہیں۔ جہاں ماں کی ممتا ضروری ہے وہاں شفقت پدری بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ سٹریس، یہ مشکل ان کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ مزید مشکلات ان کو نہیں دینی چاہیے، اور ان کا سوچ کر اپنے جو بھی آپ کے دل میں خفگی ہے اس کو پیچھے رکھ دینا چاہیے، اور ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا بھی مستقبل ہے، آپ کا مستقبل ہے، اور قوم کا مستقبل ہے۔